جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ایران یو ایس اے وار چل رہی ہے. نیگوشیشنز کی کوشش کی پاکستان نے جو کہ مکمل طور پر فیل ہوئی. مکمل طور پہ چلے آپ نہیں کہہ سکتے، پارشلی فیل ہوئی، کیونکہ جو ٹائم لائن دی تھی یو ایس اے نے ایران کو، اگر انہوں نے ان کی باتیں نہ مانی، اسٹریٹ آف ہارموز نہ اوپن کی تو ان پر بمباری کریں گے، ان کو ملک کو تباہ کر دیں گے. اس کے بعد پاکستان حرکت میں آتا ہے، ان کی نیگوشیشنز کروانے کی کوشش کرتا ہے جو کہ کافی حد تک پوری ہوئی ہے لیکن مکمل طور پر نہیں ہوئی. کوشش کی، نیگوشیشنز فیل ہوئیں، لیکن اس کے بعد کچھ ایسا نہیں ہوا کہ میں آج یہ کر دوں گا، کل پرسوں کر دوں گا. لیکن اس میں اب یہ ہوتا ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے ایک بیان آتا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے مفادات نہ مانے، ٹھیک ہے، ہماری باتیں نہ مانی، تو ہم آپ کو ٹائم لائن تو نہیں دے رہے لیکن یہ جنگ چلتی رہے گی. ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا بیان آتا ہے میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں انگلش میں، پھر آپ کو میں اس کے بعد ٹرانسلیشن کر دوں گا. ان کا کیا کہنا ہے بیسیکلی میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گا. A recent statement by Donald Trump that there is no fixed timeline for ending an ongoing war reflects a broader strategic and political stance rather than just a simple comment about timing. By saying he will not commit to a deadline, Trump is signaling that the conflict should be resolved based on conditions such as military success, negotiations leverage, or national interest, rather than external pressure of arbitrary dates. This kind of approach is often intended to project strength and flexibility, suggesting that the United States will continue its involvement until it achieves what it considers a satisfactory outcome. اب آپ نے یہ بیان سنا ہے، اس میں ان کا کیا کہنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا؟ وہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو جنگ ہے جاری رہے گی جب تک ہمارے مفادات پورے نہیں ہو جاتے، جب تک ہم جو چاہتے ہیں سیٹسفیکشن ہمیں نہیں مل جاتی، تب تک یہ جنگ ہم جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ کہتا ہے کہ صرف یہ کمنٹ نہیں ہے، یہ ہمارا اسٹریٹجک اور پولیٹیکل پلان ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ میں نے بیان دے دیا ہے، ہمارا یہ پلان ہے پراپر. اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بھائی آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، چاہے وہ آج ہو، پرسوں ہو، 1 سال بعد ہو، جب تک آپ کے مفادات نہ پورے ہو جائیں. اب آپ کے مفادات کیا ہیں وہ سب کو پتہ ہے. آپ جو چاہتے ہیں وہ تو نہیں ہوگا نا، ساری بات. آگے بھی جو کنٹری بیٹھی ہے وہ پراپر ایک کنٹری ہے، ان کے پاس بھی ویپنز ہیں، وہ بھی اپنے استعمال کریں گے. وہ کوئی ابھی تک تو آپ سے ڈرے نہیں ہے وہ کسی بھی بات سے. آپ نے ہر طرح کی دھمکی دی ان کو لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کو. لیکن اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سچویشن سے نکلنے کے لیے کہ ہم اس جنگ کو جاری رکھیں گے جب تک ہمارے مفادات پورے نہیں ہوتے. اینی وے یہ آپ کا بیان تھا. اب اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے وہ ہمیں دیکھنے پڑیں گے. چلے ہم اس سے پہلے کانسیکوینسز دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. The consequences of such a statement can be significant on the international level. It may create uncertainty among allies who often prefer clear plans and timelines for stability and coordination. It can also send a message to adversaries that the conflict could be prolonged, which might either pressure them into negotiations or encourage them to prepare for longer confrontation. اب اس کا کیا ہوگا؟ یہ جو بیان دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، اس کے کانسیکوینسز سب سے پہلے تو یہ ہوں گے جو انٹرنیشنل آپ کو نیگوشیشنز کی آفرز کروائی جا رہی ہیں، یہ جو لوگ محنت کر رہے ہیں، جو ٹرائی کر رہے ہیں، وہ ظاہری بات ان پہ افیکٹ ہوگا کہ یار ہم کوشش کر رہے ہیں. دوسری طرف سے بیان آ جاتا ہے کہ جب تک ہمارے انٹرسٹ پورے نہیں ہوں گے تو ہم تو جنگ جاری رکھیں گے. تو اس کا کیا فائدہ آپ کو؟ پھر ظاہری بات ان پہ ایک برا اثر پڑے گا، پھر وہ کوشش کم کر دیں گے اپنی. اس میں ان کو یہ نقصان ہو سکتا ہے، پھر انسرٹنٹی بھی ہوگی. اب ڈومیسٹکلی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کیا مشکلات ہو سکتی ہیں؟ 2 راستے ہیں اس میں. ڈومیسٹکلی the absence of a clear end point can lead to political debate, as critics may argue that an open-ended commitment risks higher economic cost, military strain, and political public fatigue. اب ظاہری بات ہے جو آرگیو کریں گے، جو پارٹیز ہوں گی ان کے اگینسٹ، وہ یہ آرگیو کریں گی کہ بھائی اگر آپ اس کو پرولونگ کرتے جائیں گے اس سے ہمارے خرچے بھی بڑھیں گے، ملٹری جو آپ نے فورسز لگائی ہوئی ہیں اس پہ بھی آپ کا خرچہ بڑھے گا، انسٹیبلٹی آئے گی، انسرٹنٹی آئے گی. اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن دوسری طرف کچھ سپورٹرز ہیں جو کہ یہ بیان دے سکتے ہیں. Supporters on the other hand may view it as a realistic acknowledgement that complex conflicts cannot be resolved quickly in the longer term. Such a stance should shape how the war evolves. Without a defined timeline, strategies may become more adaptive but also less predictable.
potentially prolonging instability in the region. It may also influence diplomatic efforts as negotiations could either be delayed due to hardened positions or intensified if parties seek to avoid an extended conflict. Ultimately, the statement underscores the tensions between strategic patience and the risk of an indefinite war, making its impact dependent on how both allies and adversaries respond. आपने डोमेस्टिकली जो आर्गूमेंट होंगे उनके खिलाफ क्या होंगे वो भी सुन लिए, जो उनके सपोर्टर्स के बयान होंगे आपने वो भी सुन लिए, और इंटरनेशनल इस बयान के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आपने वो भी सुन लिए. अब मेरा क्या है इसमें, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरा सिर्फ ये है कि जब तक आप किसी भी चीज़ को खींचते रहोगे, उसको प्रोलॉन्ग करते रहोगे, अपनी मफादात की खातिर आप ये कहोगे कि जब तक हमारी बातें पूरी नहीं होती हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे, तो भाई आगे जो लोग हैं उनकी भी मफादात हैं, उनकी भी कुछ बातें हैं, वो भी ऐसे ही कहेंगे फिर कि जब तक हमारी बातें पूरी नहीं होती जंग चलती रहेगी. तो फिर फ़ायदा क्या है, अनसर्टेनिटी आएगी. पेट्रोल प्राइसेस आपने देखी, डीजल प्राइसेस आपने देखी, फिर हर चीज़ जो आगे बढ़ने वाली है. अभी तक तो ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन पेट्रोल डीजल पे जो इफेक्ट हुआ और ओवरऑल दुनिया में जो इसका इफेक्ट होगा, इम्पैक्ट होगा, वो क्या होगा, आपको इस बात का अंदाज़ा है. पहले आपने जो किया मनमानी की वो कर दी, लेकिन अभी भी आप उस बात को ख़त्म नहीं कर रहे. आप कहते हैं कि भाई जब तक हमारे मफादात पूरी नहीं होते हम इसको ऐसे ही जारी रखेंगे. ऐसा तो नहीं होता है ना. आगे भी एक कंट्री बैठी है, वो कोई आपके मुजारे तो नहीं है, आपके गुलाम तो नहीं है ना, जो कि आप कहेंगे आपकी धमकियों में आके आपकी बातें सुन लेंगे. एनीवे, आपने जो कहना था कह दिया. इसकी वजह से मेरे ख्याल से अनसर्टेनिटी आएगी और पैनिक आएगा मार्केट में, हर चीज़ में पैनिक आएगा. ज़ाहिर बात है, पहले आपने पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस देखी, उसके बाद आपने अब बाकी चीज़ों में अब प्राइसेस की हाइक देखोगे, जिसकी वजह से लोग परेशान होंगे. ज़ाहिर बात, अमीर लोगों को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास तबका है उन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इसका. होपफुली, होप फॉर द बेस्ट. देखते हैं क्या होता है. थैंक यू.